بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کی اسلامیات کے 5ویں چیپٹر مشاہیر اسلام کا ٹاپک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا ٹاپک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر بیان کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے ایک رئیس تھے اور ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد مذہبی اعتبار سے مجوسی تھے، یعنی آتش پرست تھے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آنسر کیا ہے؟ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی اور آتش پرستی پر بہت غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہے آتش پرستی کے بارے میں، یہاں تک کہ خاص اس آتش کدے کے نگران مقرر کر دیے گئے جس میں کبھی آگ نہ بجھا کرتی تھی اور اس آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا کہ بھائی آپ کا تعارف کیا، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری شناخت صرف اسلام ہے اور میں اسلام کا فرزند ہوں، نہیں بلکہ میں نسل ہر نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ فرماتے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے یہ بات کی تھی کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال نے یہ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں، سلمان میرے گھرانے سے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے بورڈ کی جانب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حق کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طرح آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا۔ اسٹوڈنٹس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک روز قریبی گاؤں میں تشریف لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور پیچھے آپ کو جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب روزانہ جاگیر جاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا آیا کرتا ہے۔ ایک دن دل نے کہا کہ اس گرجے میں جا کے دیکھو۔ آپ اس گرجے میں چلے گئے اور عیسائیوں کی عبادت کے طریقے کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی غور سے اس کو دیکھتے رہے، بڑی غور سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے طریقہ عبادت جو آتش پرستی کا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ شروع کر دیا۔ اب جب موازنہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ان کا دین سچا ہے اور ان کا طریقہ عبادت کا ہمارے طریقے سے بہتر ہے۔ یہ سوچنے کے بعد سارا دن انتظار کرتے گئے۔ شام کو والد صاحب گھر آئے۔ جب والد صاحب گھر آئے تو والد سے اس سارے واقعے کی بات کی اور والد نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ان کا دین سچا نہیں ہے، ہمارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نہیں مانا، کہنے لگے کہ میرے نظریے اور میری سوچ کے مطابق ابا جان ہمارے دین سے، آتش پرستی سے ان کا دین جو بہتر ہے وہ سچا بھی ہے۔ پھر آپ کے والد نے آپ کو قید کر دیا۔ آپ قید کر دیے گئے، لیکن کبھی کبھار کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ کو کسی طرح خبر مل گئی کہ
شام کا وہ علاقہ ہے جہاں پر عیسائیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ موجود ہے۔ عیسائیوں کا مرکز جو ہے وہ شام کے اندر موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جب کوئی قافلہ شام جائے تو پھر مجھے اطلاع دے دینا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو کہ شام جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس قافلے میں شامل ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں سے پھر اس قافلے میں چھپتے چھپاتے اسی قافلے میں شامل ہو کر آپ شام پہنچ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوسچن، شام کے بعد حضرت سلمان فارسی پر کیا گزری؟ جس وقت آپ شام پہنچے پھر آپ پر کیا گزری؟ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچتے ہیں تو پھر دریافت کیا کہ عیسائیت کے اندر سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ عیسائیوں کے گرجے کا نگران ہوتا ہے، جسے اسقف یا بشپ کہا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور عیسائیت کی جو درسگاہ کہہ لیں، مرکزی مقام کہہ لیں، تو پھر وہاں اس بشپ کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کو کہا کہ مجھے عیسائیت سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، مجھے عیسائیت سے بہت زیادہ محبت ہے، میں عیسائیت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیں۔ اس نے مان لیا اور پھر اجازت دے دی۔ پھر وہ وہاں رہنے لگ پڑے، اس کے ساتھ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا جائزہ لینے شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ حضرت سلمان فارسی کو علم ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک غلط کار شخص ہے، یہ لوگوں سے دین کے نام پر پیسے بھی لے لیتا ہے، دولت بھی اکٹھی کر لیتا ہے، اور وہ اس کو جمع کرتا رہتا ہے، غریبوں پہ، مفلسوں پر یا گرجے کی تعمیر وغیرہ پر خرچ نہیں کرتا۔ جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر لوگ وہاں پر دفن کرنے کے لیے اس کو جمع ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ جمع ہوئے تو حضرت سلمان فارسی نے ان لوگوں کو تمام باتیں بتا دیں، اس کا کردار بھی دکھا دیا، اور اس کا جمع کیا ہوا خزانہ جو تھا وہ بھی لوگوں کو دکھا دیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اسے اب دفن نہیں کریں گے بلکہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ایک نیک خو راہب کا مشورہ۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد وہاں پر ایک نیک اور صالح شخص کو وہاں کا نگران بنا دیا گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا اور عبادت گزار بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی کچھ عرصے تک خدمت کی۔ جب اس کے اوپر موت کا وقت آیا تو پھر اس نے ایک بزرگ کے پاس حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، اور سلمان فارسی اس بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور جانے کے بعد ان کو بتایا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، اور آپ اس کے پاس رہنا شروع ہو گئے۔ اب جب اس بزرگ کی وفات کا وقت بھی قریب آیا تو پھر اس بزرگ نے نصیبین کے راہب کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ نصیبین کے راہب نے آپ کی جتنی آپ کے پاس علم تھا تربیت کی۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اموریہ میں عیسائی راہب کے پاس حضرت سلمان فارسی کو بھجوا دیا۔ اموریہ میں آنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے وہاں کئی دین کی باتیں، کئی عیسائیت کے بارے میں تعلیمات حاصل کی، معلومات حاصل کی اس شخص سے، اس راہب سے۔ اس کے بعد اسی دوران حضرت سلمان فارسی نے بہت سے ریوڑ، گائیں اور بکریاں وغیرہ جو تھیں مواشی جمع کر لیے تھے۔ اس راہب پر جب موت کا وقت آیا جو اموریہ میں رہتا تھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت سلمان فارسی کو دی۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جس زمانے میں ایک عظمتوں والے نبی تشریف لائیں گے جو دین ابراہیمی لے کر آئیں گے، وہ اپنے علاقے سے ایک ایسی جگہ پر ہجرت فرمائیں گے جہاں بہت زیادہ کھجوروں کے باغ ہوں گے اور سرسبزہ ہوگا اور وہ خوبصورت وادی ہوگی۔ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے، صدقہ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ تحفہ اور ہدیہ ہمیشہ قبول فرمایا کریں گے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے
اس شخص سے یہ ساری باتیں سنی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے اس طرح جگہ جگہ سے وقت گزارا اور مدینے جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا علم حضرت سلمان فارسی کو کس طرح ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ اموریہ میں قیام کیا۔ وہاں پر تاجروں کے گروہ آیا کرتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ ایک تجارتی قافلے سے آپ نے ملاقات کی، بات چیت کی اور کہا کہ اگر آپ مجھے ملک کے عرب لے جائیں تو یہ جتنے مواشی میرے پاس ہیں یہ سب میں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی کی یہ بات مان کر وہ تاجر قافلے والے آپ کو مدینے عرب کے سفر کی طرف لے چلے۔ راستے میں وادی قرہ جب آئی تو وہاں پر پہنچ کر ان تاجروں نے غداری کی اور وہاں کے ایک یہودی کو آپ کو فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے پاس کچھ دیر رہے کہ اسی اسناب بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا کزن بھی لگتا تھا، چچے کا بیٹا بھی تھا، وہ آیا اور وہاں پر اس کے پاس رہا۔ اس کو حضرت سلمان فارسی بہت پسند آئے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا اور خرید کر اپنے ساتھ مدینے لے آیا۔ وہ اس نے مدینے کے اندر حضرت سلمان فارسی کو اپنے باغ میں کام کرنے کا آرڈر کر دیا، حکم دے دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی اس باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے پہنچ رہے ہیں اور حضور مدینے تشریف لے آئے۔ اب یہ باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب باغ میں کام کر رہے تھے ایک شخص آیا جو ان کے مالک سے ملا، جو ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ بھائی ایک شخص کے گرد سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں مدینے کے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے، اللہ ستیہ ناش کرے اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی نے جب یہ الفاظ سنے وہ دوڑ کر آئے اور پوچھنے لگے آپ نے کیا بات کی ہے، مجھے بھی بتائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ سوال کیا تو پھر آپ کو باغ کے مالک نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو جب علم ہو گیا حضور کی آمد کا تو پھر آپ کے دل میں تڑپ رہنے لگی۔ اس طرح آپ کے دل میں حضور سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی نے کس طرح حاضری دی۔ اسٹوڈنٹس، جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور ان کی کمالات اور ان کی شان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی نے سن لیا، اب بے چین رہتے ہیں۔ ایک دن کھجوریں توڑی، کھجوروں کا باغ تھا، کھجوریں توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ کھجوریں ہیں اور یہ میں صدقے کی کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑا، وطن چھوڑنے کے بعد یہاں آ کر آپ رہنا شروع ہوئے، تو پھر آپ سے بہتر، آپ لوگوں سے بہتر صدقے کا حقدار کوئی نہیں، کیونکہ آپ پردیسی لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ان کھجوروں کے ٹوکرے یا وہ جو کھجوریں تھی ان کو خود تناول نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہیں کہا کہ آپ کھاؤ۔ انہوں نے کھائیں، صدقے کی کھجوریں تھیں، حضور نے نہیں کھائیں۔ سلمان فارسی نے کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ چند دن گزرے، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں پھر لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے ہیں، تحفہ قبول فرماتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے، تو میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ کھجوریں قبول فرمائیں، خود بھی کھائیں اور اپنے غلاموں کو بھی عطا فرمائیں۔
سلمان فارسی نے اب سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو پھر جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، جہاں نبی کریم علیہ السلام کسی صحابی کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں۔ جب جنت البقیع میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تڑپ والی نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی پشت پہ نظر ڈالی ہوئی ہے، جس کے بارے میں اموریہ کے راہب نے بتایا تھا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائیں، نظر اٹھائی، سلمان فارسی کو دیکھا، ان کی تڑپ کو محسوس کیا، پھر اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹائی اور حضرت سلمان فارسی کو اپنی مہر نبوت کا دیدار کروایا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مہر نبوت کی زیارت کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کے سارے حالات بیان کیے کہ کس طرح میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تسلی دی، کلمہ پڑھایا، غلام بنایا اور پھر فرمایا سلمان غم نہیں کرنا، آج سے تم میرے گھر والوں میں شامل ہو۔ دوستو کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو بکتا بکاتا پہنچا ہے، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے گھرانے میں شامل فرمایا ہے، اور یہاں تک کتابوں میں آتا بشارت دی کہ سلمان قیامت کے دن کوئی کسی نام سے اٹھایا جائے گا، کوئی اپنی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، لیکن تم میرے اہل بیت میں میرے گھرانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عجب قسمت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی عظمت، آپ کی صحابیت اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ہزاروں سلام ہے۔ اسٹوڈنٹس اس سبق کو اچھی طرح سنیے گا، دیکھیے گا، تاکہ جب آپ سے ممتحن سوال کرے تو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔